ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ کا ڈر اور خوف پورے اسرائیل میں ہے۔ اسرائیل کی سینا میں دیکھا جا رہا ہے، IDF میں اور اس کی ایجنسیوں میں دیکھا جا رہا ہے، اور یہی وجہ ہے پچھلے دنوں میں کئی مرتبہ اسرائیل کی IDF اور اس کی ایجنسیوں نے، میڈیا نے یہ دعویٰ کیا ابو عبیدہ کی اسرائیلی آرمی کے حملہ میں ہلاکت ہو گئی ہے، لیکن اچانک پھر ابو عبیدہ سامنے آتے ہیں، اپنی آواز میں اپنی آڈیو جاری کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے پچھلے دنوں میں، یعنی ان کی فوج نے، ان کے لڑاکوں نے کتنا بڑا نقصان پہنچایا ہے، اسرائیل کی کتنی گاڑیوں کو تباہ و برباد کیا ہے۔ پچھلے دنوں میں ایک مرتبہ پھر اسرائیل کے کچھ اخبارات نے دعویٰ کیا کہ ابو عبیدہ کی اسرائیل کے حملہ میں ہلاکت ہو گئی ہے۔ تبھی آج غزہ پٹی پر اسرائیلی حملہ کے 84 دن پورے ہونے کے دوران ابو عبیدہ نے اپنی آڈیو جاری کیا، اور اپنی آڈیو جاری کر کے انہوں نے کہا کہ پچھلے دنوں میں ہم نے 835 اسرائیل کے جنگی ساز و سامان کو، اسرائیلی ٹینک کو، اس کی فوجی گاڑیوں کو نقصان پہنچایا ہے، تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ پچھلے 48 گھنٹہ میں 20 سے زیادہ اسرائیلی سینا کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے، ان سب کو جہنم رسید کر دیا ہے۔ ابو عبیدہ نے اپنی آڈیو میں یہ بھی کہا کہ ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، اور اب تک یعنی 84 دن مکمل ہو جانے کے باوجود بھی اسرائیل کو اپنے ہدف میں کامیابی نہیں مل سکی ہے۔ یہی اس بات کا ثبوت ہے کہ اسرائیل کی سینا، اس کی آرمی اور اس کے سپاہی ہم سے نہیں جیت سکتے ہیں، ہم پر وہ حاوی نہیں ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے ابھی تک اپنے ایک بھی قیدی کو ہم سے آزاد کرانے میں کامیابی حاصل نہیں کی ہے، اس کا لوکیشن معلوم کرنے میں وہ ناکام ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہماری سرنگوں کو انہوں نے تباہ کیا ہے۔ یہ تمام تر دعویٰ جھوٹ پر مبنی ہے، حقیقت کے خلاف ہے۔ سچائی یہی ہے کہ ہماری ایک دو چھوٹی سرنگوں کے علاوہ تمام تر سرنگیں ابھی تک ہماری محفوظ ہیں۔ ہم پر جو الزام لگایا گیا کہ ہم نے ہسپتالوں کا استعمال کیا ہے، مسجدوں کا استعمال کیا ہے، یا دوسرے اس طرح کے اداروں کا استعمال کیا ہے جس کا تعلق عوام سے ہے، پبلک سے ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ ہماری سچائی کیا ہے، ہم کس طرح اس جنگ کو لڑ رہے ہیں، زیر زمین ہماری سرنگیں کس طرح کی ہے، ابھی تک اسرائیل اس حقیقت کا پتہ نہیں چلا سکی ہے، اور نہ آئندہ دنوں میں اس حقیقت کا وہ اندازہ لگا سکتی ہے۔ ابو عبیدہ نے اپنی آڈیو میں یہ بھی کہا کہ موت سے ہمیں پیار ہے جیسا کہ تم زندگی سے پیار کرتے ہو۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل کو ہم نے صدی کا سب سے بڑا دھچکا دیا ہے، اور اسرائیل کو اب اس سے باہر نکلنے میں صدیوں لگیں گے، وقت لگے گا۔ ابو عبیدہ نے کہا امریکہ تمہارے ساتھ کھڑا ہے، تم امریکہ کے بھیجے ہوئے ہتھیاروں اور بموں کا استعمال کر کے ہمارے شہر کو تباہ کر رہے ہو، برطانیہ تمہاری کھل کر مدد کر رہا ہے، دنیا کے کئی اور ملک تمہاری مدد کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی تم ہم سے جنگ نہیں جیت سکتے ہو۔ تمہیں ہر حال میں پیچھے ہٹنا ہوگا، تمہیں غزہ پٹی کو چھوڑ کر جانا ہوگا، کیونکہ اب فلسطین کی آزادی ہوگی، ایک آزاد ریاست کی تشکیل ہوگی، اور مسجد اقصی کی آزادی کا خواب شرمندہ تعبیر ہوگا۔ ادھر ایک اور خبر یہ سامنے آئی ہے کہ جنگ بندی کی کوششیں جاری ہے، مذاکرات کا دور چل رہا ہے، اور حماس کے سینئر رہنما قاہرہ دوبارہ پہنچ چکے ہیں۔ پچھلے ہفتہ بھی قطر سے حماس کے سینئر رہنما ایک وفد کی شکل میں مصر پہنچے تھے، وہاں بات چیت ہوئی، لیکن جو شرطیں رکھی گئی تھی اسرائیل کی طرف سے وہ سخت تھی، اور حماس کے رہنماؤں نے ان تمام شرائط کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اب دوبارہ اس ہفتے قاہرہ پہنچ گئے ہیں جو مصر کی راجدھانی ہے، اور وہاں جنگ بندی کے تعلق سے بات چیت ہوگی۔ موساد کے سینئر رہنما بھی قاہرہ میں موجود ہیں، دوسرے ذمہ داران بھی موجود ہیں۔ مصر نے پچھلے دنوں ایک تجویز پیش کی تھی جنگ بندی کے لیے، جس کو حماس نے ریجیکٹ کر دیا۔ مصر کی طرف سے یہ تجویز سامنے آئی تھی کہ حماس کو اسرائیلی قیدیوں کو ریلیز کرنا ہوگا، بدلے میں اسرائیل کی طرف سے جنگ بندی کی جائے گی غزہ پٹی پر، لیکن ایک بنیادی شرط یہ تھی کہ حماس کو آئندہ اقتدار سے معزول کر دیا جائے گا، غزہ پٹی پر کسی اور فلسطینی گروپ کی حکومت ہوگی۔ اس شرط کو حماس نے ریجیکٹ کر دیا اور کہا اس شرط کے ساتھ کسی طرح کی جنگ بندی پر بات چیت نہیں ہوگی۔ غزہ پٹی پر اسرائیلی حملہ کو 84 دن پورے ہو چکے ہیں، 21,000 سے زیادہ فلسطینیوں کی شہادت ہو چکی ہے، لیکن فلسطینیوں کے جذبے اور حوصلے ابھی تک برقرار ہیں، وہ حماس کا ساتھ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ قربانی ہماری رائے گاہ نہیں جائے گی، کیونکہ ہمارے وطن کی آزادی کی جد و جہد ہو رہی ہے۔ آپ فلسطینیوں کے لیے کیا سوچتے ہیں؟ آپ کے دل میں کیا جذبہ ہے؟ کمنٹ میں ضرور لکھے گا، اور آپ سے درخواست ہے کہ ملا ٹائمز کو فائنینشلی سپورٹ کیجئے۔ ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، اکاؤنٹ کی تفصیل موجود ہے، اس کے علاوہ ہمارے موبائل ایپ کو بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے۔